بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمع کتاب المتاجر، درس نمبر 64۔ وَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ اسْتِبْرَاءُ الْعَامَةِ قَبْلَ بَيْعِهَا۔ اس درس میں ہم پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی اس کنیز کو بیچنا چاہتا ہے جس کے ساتھ اس نے ہم بستری کی ہے، تو کہتے ہیں اس کے بیچنے سے پہلے بائع کے اوپر واجب ہے کہ اس کا استبراء کرے۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں یاجب علی البائع استبراء العامۃ قبل بیعہا۔ جیسا کہ عرض کیا ہے کہ اگر بائع اپنی کنیز کو بیچنا چاہتا ہے، ایسی کنیز کے جس کے ساتھ اس نے ہم بستری کی تھی، تو کہتے ہیں بائع کے اوپر واجب ہے کہ اس کے بیچنے سے پہلے اس کا استبراء کرے۔ استبراء کیا ہے؟ فقہ میں 4 مقامات پر استبراء کا استعمال ہوا ہے۔ ایک، استبراء پیشاب کرنے کے بعد، یعنی وہ جو مجرى بول ہے، یعنی وہ جو پیشاب کی نالی ہے، اس لیے کہ وہ اس پیشاب وغیرہ سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، ایک استبراء کیا جاتا ہے کہ جس کا طریقہ اپنے مقام پر ذکر ہوا ہے۔ ایک وہ استبراء ہے۔ دوسرا استبراء کا استعمال ہوا ہے کہ جنابت کے بعد، یعنی منی خارج ہونے کے بعد انسان استبراء کرے، یعنی پیشاب کرنے کے ساتھ، تاکہ اس کا منی سے جو ہے اس کی نالی وہ صاف ہو جائے۔ تیسرا مورد استبراء کا کہ جس میں اس حیوان کے لیے استعمال ہوا تھا کہ جو نجاست خور ہو، نجاست خور حیوان کے لیے بھی استبراء کا لفظ استعمال ہوا کہ اس کو اس نجاست کھانے سے روکا جائے اور اس کو پاک غذا گھاس وغیرہ کھلائی جائے۔ تو ایک تیسرا مورد یہ تھا۔ چوتھا مورد یہاں پر استعمال ہوا ہے لفظ استبراء۔ اس استبراء کا مطلب ہے کہ اس کنیز کے رحم کو یعنی پاک قرار دینا نطفے وغیرہ سے، اس لیے کہ اگر اس کے رحم میں کوئی نطفہ ہے، یعنی حمل وغیرہ ہے، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، تو پس واجب ہے بائع کے اوپر کنیز کو بیچنے سے پہلے اس کا استبراء، یعنی اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، اس کے ساتھ وطی نہ کرے۔ کس طرح؟ کہتے ہیں بحیضۃ، ایک حیض کے ساتھ، او 45 یوماً، اگر ایسی کنیز ہے کہ جس کو حیض آتا ہے تو اس کا کہتے ہیں کہ ایک حیض کی مقدار جو ہے اس کو روکے اور اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے۔ او 45 یوماً، یا اگر ایسی کنیز کہ جو ان عورتوں میں سے ہے، یعنی اس عمر کے حصے میں ہے کہ اس کو حیض آنا چاہیے تھا لیکن اب اس کو حیض نہیں آتا ہے، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ 45 دن تک اس کے ساتھ وطی نہ کرے، اس کو روکے رکھے، اور ان 45 دن گزرنے کے بعد اس کو بیچے۔ تو پس اس مسئلے میں اس درس میں ہم پڑھیں گے کہ استبراء بائع کے اوپر واجب ہے۔ آپ کہتے ہیں وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْضًا اسْتِبْرَاؤُهَا۔ اگر بائع نے استبراء نہ کیا ہو یا
مشتری کو اصلاً علم نہ ہو کہ بے نے استبراء کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اب مشتری پر واجب ہو جائے گا اس کنیز کا استبراء کہ جس کے ساتھ بائع نے وطی کی تھی، یا اب اسے علم نہیں ہے کہ آیا اس نے استبراء کیا ہے یا نہیں کیا، اور وطی کے بعد اس نے استبراء نہیں کیا تھا تو مگر چند موارد میں مشتری سے استبراء ساقط ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ الا ان یخبرہ الثقۃ بالاستبراء، کہ ایک ثقہ یعنی عادل شخص اس کو خبر دے اس کے استبراء کی، یعنی بائع نے جو خبر دی ہے کہ یا خود بائع نے دی ہے یا کسی عادل شخص نے کہ اس نے استبراء کر لیا ہے، تو اس صورت میں مشتری سے استبراء ساقط ہو جائے گا۔ یا دوسری صورت میں او تکون لامرأۃ، وہ کنیز کسی عورت کی کنیز تھی، تو کہتے ہیں عورت کی کنیز ہونے کی صورت میں اگر مشتری نے عورت سے خریدی ہے تو اب بھی مشتری کے اوپر واجب نہیں ہے اس کا استبراء۔ او تکون یائسۃً، یا کہتے ہیں وہ اگر یائسہ تھی کنیز تو پھر بھی اس کا استبراء واجب نہیں ہے، اور اسی طرح اگر صغیرہ تھی یا خود اس وقت حیض کی حالت میں تھی تو مشتری پر استبراء واجب نہیں ہے۔ وَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ اسْتِبْرَاءُ الْعَامَّةِ قَبْلَ بَيْعِهَا إِنْ كَانَ قَدْ وَطَئَهَا وَإِنْ عَزَلَ، کہتے ہیں واجب ہے بائع کے اوپر اس کنیز کا استبراء اس کو بیچنے سے پہلے، إِنْ كَانَ قَدْ وَطَئَهَا، اگر اس بائع نے اس کنیز کے ساتھ وطی کی تھی تو، وَإِنْ عَزَلَ، اور اگرچہ اس نے عزل کیا ہو یعنی منی کو رحم سے باہر ہی خارج کیوں نہ کیا ہو، پھر بھی کہتے ہیں استبراء واجب ہے، چونکہ ممکن ہے کہ منی اس کے رحم میں چلی گئی ہو اور اس کو پتہ نہ چلا ہو۔ استبراء کرے یعنی کہ اس کو ایک مخصوص مقدار جو آگے بیان ہو رہی ہے روکے رکھے اور اس کے ساتھ وطی نہ کرے۔ کتنے مدت استبراء کرے؟ بحیضۃ، ایک حیض گزارنے دے اس کو، او مضی 45 یوما فی من لا تحیض وہی فی سن من تحیض، کہتے ہیں یا 45 دن گزرنے کے ساتھ، البتہ اس عورت میں اس کنیز میں فی من لا تحیض کہ جس کو حیض نہیں آتا ہے، البتہ وہی فی سن من تحیض ہو، لیکن یہ ان کے سن میں ہے، اس عمر میں ہے کہ جس میں عورت کو حیض آنا چاہیے تھا، بس یہ اس عورت کے سن میں ہے کہ جس میں اس کو حیض آنا چاہیے تھا اور حیض نہیں آتا ہے، تو اس صورت میں 45 دن تک استبراء کیا جائے گا۔ وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْضًا اسْتِبْرَاؤُهَا، اور اسی طرح واجب ہے مشتری کے اوپر بھی اس کنیز کا استبراء، اگر مثلاً بائع نے استبراء نہیں کیا، اس کو علم ہے یا اصلاً اسے معلوم نہیں ہے کہ بائع نے استبراء کیا ہے یا نہیں کیا، مشتری پر استبراء واجب ہے، الا ان یخبرہ الثقۃ بالاستبراء، مگر یہ کہ اس کو خبر دے ایک ثقہ عادل شخص استبراء کی، اس صورت میں کہتے ہیں پھر مشتری پر واجب نہیں ہوگا۔ والمراد بالثقۃ العدل، اور ثقہ سے مراد یہاں پر عادل ہے، یعنی چونکہ شرعاً ثقہ عادل کو کہا جاتا ہے، نہ کہ لغوی معنی ثقہ کا یہاں پر مراد ہے۔ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِهِ تَبْعًا لِلرِّوَایَتِ، اور شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ثقہ کے ساتھ جو تعبیر فرمائی ہے، کہتے ہیں روایت کی اتباع کرتے ہوئے، چونکہ روایت میں لفظ ثقہ آیا ہے۔ البتہ شہید ثانی فرماتے ہیں ما احتمال الاکتفاء بمن تسکن النفس الی خبرہ،
ساتھ یہ بھی احتمال ہے کہ کفایت کرے یعنی یہ خبر اس شخص کی کہ بمن تسکن النفس الی خبر ہی، کہ جس کی خبر سے نفس مطمئن ہو جاتا ہو، یعنی سکا بمعنی لغوی، یعنی وہ جو موثق ہو، جس کی خبر موثق ہو اور انسان مطمئن ہو جاتا ہو، نہ کہ عادل مراد ہو۔ پس یہ بھی احتمال موجود ہے۔ وفی حکم اخبارہ لہو بالاستبراء اخبارہ بعدم وطئہا، اور کہتے ہیں اسی یہ جو خبر دی تھی کہ اس نے استبراء کیا ہے، اسی استبراء کی اخبار کے حکم میں ہے اگر وہ خبر دیتا ہے کہ اس نے وطی نہیں کی ہے۔ وطی نہ کرنے کی خبر کا حکم وہ استبراء کی خبر والا ہے۔ وفی حکم اخبار ہی لہو، اور اسی کے حکم میں ہے اس مثلا موثق یا بائع کا خبر دینا لہو اس مشتری کو، بالاستبراء استبراء کی خبر دینے کے حکم میں ہے اخبارہ بعدم وطئہا، اس کو خبر دینا کہ اس نے اس کے ساتھ وطی نہیں کی ہے۔ بس اس صورت میں ساکت ہو جائے گا مشتری کے اوپر استبراء۔ اور دوسرا مورد او تکون لامرأۃ، یا یہ کنیز کسی عورت کی ہے، وَإِنْ أَمْكَنَ تحلیلها لرجل، اگرچہ ممکن ہے اس کا کسی مرد کے لیے حلال کر دینا، کیونکہ عورت کسی مرد کے لیے کسی مرد کے عقد میں سے دے سکتی ہے وہ، یا کسی کے لیے بھی اس کی وطی کو حلال تحلیل کر سکتی ہے، تو کہتے ہیں اگرچہ یہ ممکن ہے لیکن لإطلاق النص سے، چونکہ نص مطلق ہی ہے۔ بس اگر کوئی کنیز کسی عورت کی ہے اور مشتری نے اس عورت سے خریدی ہے تو اس صورت میں اس پر استبراء واجب نہیں ہوگا۔ اب کہتے ہیں آیا اس عورت کے ساتھ انین، مجبوب اور صغیر کو ملحق کیا جائے گا اس حکم میں؟ انین کہتے ہیں جو قدرت نہ رکھتا ہو ہم بستری کی، مجبوب کہ جس کا آلت تناسل کٹا ہوا ہو، صغیر یا نابالغ کہ جس کے لیے وطی اصلا ممکن نہیں ہے۔ آیا ان تین کا حکم بھی وہ عورت والا ہے؟ کیونکہ عورت میں بھی تو علت یہی تھی، چونکہ اس کے لیے وہ وطی ثابت نہیں ہے تو ان کے لیے بھی وطی ثابت نہیں ہے، تو کیا یہ ملحق ہوگا یہ افراد حکم میں اس خاتون یعنی عورت کے ساتھ یا نہیں؟ فرماتے ہیں ولا یلحق بها الانین، ملحق نہیں کیا جائے گا اس عورت کے ساتھ انین کو کہ جو قدرت نہیں رکھتا ہے جماع پر، والمجبوب اور وہ شخص کہ جس کا آلت تناسل کٹا ہوا ہے، والصغیر الذی لا یمکن فی حقہ الوط، اور وہ چھوٹا بچہ کہ جس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ وطی کر سکے۔ وَإِنْ شَارَكَ فِيمَا ظَنَّ كُونُهُ عِلَّةً فِيمَا ظُنَّ كُونُهُ عِلَّةً، اگرچہ یہ تینوں شریک ہیں اس چیز میں کہ جس کا گمان کیا جا سکتا ہے کہ عورت میں مثلا اس کے استبراء کے ساکت ہونے کی جو علت ہے وہ یہاں پر بھی کیا ہو موجود ہو، چونکہ عورت میں کیا تھا عدم وطی تھا تو یہاں پر بھی وطی نہیں ہے، اگرچہ اس چیز میں کہ جس کا گمان یہاں پر لفظ کیوں ہے چونکہ نص میں یہ علت بیان نہیں ہوئے، لیکن فقہا جو ہیں مثلا یا وکلا کہتے ہیں کہ ممکن ہے مراد یہی ہو، علت یہی ہو یہاں پر، تو پس وَإِنْ شَارَكَ اگرچہ شریک ہے فِيمَا ظُنَّ كُونُهُ عِلَّةً، یہاں پر بھی یہ شریک ہیں عورت کے ساتھ اس چیز میں کہ جس میں اس کے علت ہونے کا کیا ہے گمان دیا جاتا ہے۔ کیوں یہ ملحق نہیں ہوں گے؟ لِبُطْلَانِ الْقِيَاسِ، چونکہ قیاس باطل ہے، یہاں پر یہ منصوص العلہ یعنی جی کیوں استبراء واجب تھا تاکہ جی اس کا حمل سے پاک ہونا معلوم ہو سکے، مشتری پر استبراء کیوں واجب ہے تاکہ وہی علت جو تھی کہ مثلا جو وطی کی گئی ہے اس سے استبراء یعنی حمل کا پاک ہونا معلوم ہو۔ عورت کے اوپر واجب کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہ علت ہم گمان کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں
کہ جی چونکہ وہ وطی نہیں کر سکتی ہے اور ان میں بھی چونکہ یہ وطی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ان کے اوپر بھی واجب نہیں ہے ان استبراء مشتری کے اوپر جب ان سے خریدے گا. تو کہتے ہیں یہ قیاس ہے چونکہ نص میں علت بیان نہیں ہوئی ہے. تو جب یہ اس مستنبت العلہ ہے اور یہ قیاس ہے اور یہ قیاس باطل ہے لبطلان القیاس چونکہ یہ قیاس کیا ہے باطل ہے. وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة الى اسقاط الاستبراء. ہاں کبھی کبھار ایک وسیلہ قرار دیا جاتا ہے اس طرح کہ اس کنیز کو بیچا جاتا ہے کسی عورت سے پھر اس عورت سے اس کو خریدا جاتا ہے اس کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے استبراء کے اسقاط کا. چونکہ عورت سے خرید رہے ہیں نا اب مشتری تو پہلے ایک شخص بیع سے بیچی جاتی ہے وہ کسی عورت کو پھر عورت سے یہ مشتری خریدتا ہے تو اس خریداری کو وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ استبراء کیا ہو جائے ساکت ہو جائے. نظراً الی اطلاق النص چونکہ نص مطلق آئی تھی کہ عورت سے جب خرید رہے ہیں تو استبراء ساکت ہو جائے گا. وقع یجعل کبھی قرار دیا جاتا ہے بیعها من امرات اس کی بیع کو کسی عورت سے ثم شراؤها پھر اس عورت سے خریدنا منها اس سے وسیلۃ الی اسقاط الاستبراء ثم شراؤها یعنی اس کنیز کا خریدنا منها اس عورت سے اس کو قرار دیا جاتا ہے وسیلۃ الی اسقاط الاستبراء استبراء کے ساکت کرنے کا وسیلہ. نظراً الی اطلاق النص اس طرف دیکھتے ہوئے کہ نص میں اطلاق تھا. نص میں یہ نہیں تھا کہ اگر عورت نے کسی اور سے خریدا ہو مرد سے کہ جس نے وطی کی ہو تو اس صورت میں مثلا مشتری خریدے گا تو اس پر استبراء واجب ہے اور اگر ویسے خریدا ہو عورت سے نہیں ایسی کوئی بات وہاں پر ذکر نہیں ہوئی ہے. من غیر التفات الی التعلیل بالامن من وطیہ چونکہ اس میں بغیر اس طرف دیکھتے ہوئے کہ وہ تعلیل پائی جاتی ہے کہ وطی سے امن ہو یا نہ ہو. لأنها لیست منصوصۃ چونکہ یہ علت نص میں ذکر نہیں ہوئی ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ جی استنباط کر کے ہم اس علت کا استنباط تو کر سکتے ہیں فرماتے ہیں وَمَنْعُ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنبِطَةِ اور علت مستنبطہ من کیا گیا ہے جیسا کہ پیچھے آ رہے ہیں کہ بطلان القیاس. اگر ہم ادھر سے علت مستنبطہ کریں گے علت کا استنباط کریں گے تو یہ چیز باطل ہے. وَإِنْ كَانَتْ مُنَاسِبَةً اگرچہ مناسبت رکھتی ہے اس کے ساتھ وہاں پر عورت چونکہ وطی نہیں کر سکتی تھی اس لیے مثلا اس مشتری کے اوپر استبراء واجب نہیں ہے اگرچہ اس میں مناسبت پائی جاتی ہے. او تکون یائسۃ یا تیسرا مورد کہ جس میں مشتری کے اوپر استبراء واجب نہیں ہوگا جب یہ کنیز یائسہ ہو او صغیرتن یا صغیرہ ہو او حائضن یا حیض کی حالت میں ہو. الا زمان حیض ہاں البتہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر حیض کی حالت میں ہے تو پھر مشتری کو اوپر سے استبراء ساکت ہو جائے گا یعنی جیسی ہے اس کے حیض کی مدت پوری کرنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ نہیں الا زمان حیضہا بلکہ اس کے جو حیض کا زمانہ ہے اگرچہ وہ ایک لحظہ ہی باقی کیوں نہیں ہے اس وقت میں یہ رکے گا اور اس کے ساتھ وطی نہیں کرے گا بلکہ استبراء کو باقی رکھے گا. پس او تکون یائسۃ یہی یائسہ ہو کنیز تو استبراء ساکت ہے مشتری پر. او صغیرتن یا چھوٹی ہو نابالغ ہے. او حائضن یا حیض کی حالت میں ہے. الا زمان حیضہا ہاں حیض کی حالت میں ہونے کی صورت میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہی اس کے پاس آئے گی یہ اس کے ساتھ وطی کر لینا بلکہ الا زمان حیضہا بلکہ اس کے حیض کا زمانہ گزارے گا. وَإِنْ بَاقِيَ مِنْهُ لَحْظَةً اگرچہ وہ ایک لحظہ ہی کیوں نہ بچا ہو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.